شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے باتوفیق بندے ہی اس نعمت کی قدر جانتے ہیں، اس کے انوار و برکات سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا انتظار اور اشتیاق وہی کر سکتا ہے جسے رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے اعمال اور عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ چھوٹی سی کوتاہی سے بھی مکمل طور پر احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہم گزاریں، نفس اور شیطان سے دوری اختیار کریں، اور کچھ ایسے طریقے میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں جن کے کرنے سے ہم رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کا جو مقصد ہے روزہ رکھنا، یعنی رمضان مبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: اے ایمان والو، تمہارے پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جو حضرات ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ روزے کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اور جہنم کے عذاب سے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص سفر یا بیماری جیسے کسی شرعی عذر کے بعد رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر اگر وہ اسی قضا کے طور پر عمر بھر بھی روزے رکھتا ہے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان تمام ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ قضا کرنا انتہائی درجے کی محرومی ہوگی۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کی برکات اور رمضان کے انوار کا حقیقی لطف نہیں مل سکتا۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کریں، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے الجھے اور غلط باتیں کرے پھر بھی روزہ دار اس سے کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ اس سے اتنا کہہ دے کہ جناب میرا روزہ ہے۔ اس ہدایات میں اشارہ ہے کہ روزے کی خاص فضیلتیں اور برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو گناہوں سے حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزے کی حفاظت کے لیے سرکش شیطان کو قید کر دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی شر کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے روزوں کی حفاظت کا اتنا اہتمام ہے تو اگر ہم خود اپنے روزوں کو غلط چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں تو یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے افطار کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے، وہیں مسافروں، غریبوں اور راہگیروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی فضیلت اور فائدے کی چیز ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں ہی پوری طور پر ملتا ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نیز افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا پانی ہی پیش کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک اہم اور روزانہ ادا کی جانے والی عبادت تراویح کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو افضل عبادت مقرر کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو حضرات رمضان کی راتوں میں نفل یعنی تراویح کی نمازیں پڑھیں گے، ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مہینے کی صحیح قدر اسی وقت ہوگی جب ہم اس کی ایک ایک پیغام کو محفوظ رکھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کی ایک بڑی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر، غمخواری اور خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی ہمیں اس مہینے میں طبیعت کے خلاف اور ناپسندیدہ باتوں کو بہت ہی تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے سخاوت فرماتے تھے، لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، اگرچہ آپ کی سخاوت پورے سال جاری رہتی تھی۔ شب قدر کی تلاش۔ شب قدر بڑی انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات صرف اس امت کو عطا کی۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینہ اور اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اور منافعت انتہائی عظیم ہے۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش کے لیے اور اسے پانے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور امت کو بھی اس کی تاکید اور وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔